مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے انتظار میں 2 مہینے سے تیاریاں کیا کرتے تھے، وہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ایک تو جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ دونوں سردارے اکٹھا جمع ہو گئے، اور اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی اور اگر مزید مہربانی ہوں گی تو انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک میں 5 جمعہ آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 5 جمعہ آ رہے ہیں۔ اللہ نے مزید ہماری فضیلت کو بڑھا دیا، ہمارے لیے مغفرت کے اور مہلتیں اور موقع اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ قیمتی گھڑیاں چل رہی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم زندہ ہیں اور اللہ نے رمضان عطا فرمایا ایمان کی حالت میں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ورنہ قبرستان کا چکر لگا کر دیکھو، ہزاروں جوان، ہزاروں بوڑھے، مرد عورتیں وہاں پر دفن ہیں، وہ چاہ کر بھی روزہ رکھ نہیں سکتے، وہ چاہ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر نہیں سکتے، وہ چاہ کر بھی تراویح پڑھ نہیں سکتے، وہ چاہ کر بھی صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ وہ ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہے۔ اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ نعمت کب تک ہمارے زندگی کے ساتھ باقی رہیں گی۔ اچانک موت کی خبریں آ رہی ہیں، فلاں چلا گیا، جوان دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہم کس غلط فہمی میں جی رہے ہیں؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کے جو زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور،
کیا ہیں؟ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ اسی لیے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، مسلمانوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا براہ راست اتارا ہوا مذہب ہے، اور اس کے ہر عمل، ہر رکن، ہر عمل کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بہترین ڈیزائن دیا ہوا ہے اس مذہب کو۔ محرم سے لے کر ذی الحجہ کا مہینہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی، اور صبح سے لے کر شام تک ہفتے کے پورے 7 دن انسان اسلام سے کیسے کنیکٹ رہے، کیسے جڑے رہے، ایسا زبردست اس کا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بھول نہیں سکتے آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھولنے نہیں دیا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ جیسے ہی آپ کھلتی ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کے ذمے لگا دیا کہ سیدھا آپ کو اٹھ کے کہاں آنا ہے؟ مسجد کی طرف آنا ہے، اور یہ بتا دینا ہے کہ میں بندہ ہوں اور تو آقا ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، مجھے بنانے والا تو ہے، تیرے سامنے سجدہ کرنا یہ میری پہلی ذمہ داری ہے۔ جب دن ختم ہو جاتا ہے تو کہا کہ گھر بعد میں جاؤ، پہلے کہاں آؤ؟ مسجد میں آؤ، اور اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹکا کر اپنے غلامی کا اظہار کرو۔ یہ دن کا شیڈول ہو گیا، ہفتہ گزر گیا۔ بعض لوگ دن کے شیڈول کو بھول جاتے ہیں، پھر بعض لوگوں کے لیے جو بچھڑے ہوئے ہیں، اسلام سے دور کٹے ہوئے ہیں ماحول سے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن رکھا، اور جتنا مجمع جمعہ کے دن آتا ہے اتنا پورے ہفتے میں کسی نماز کو نہیں آتا۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں کون ہوں؟ میں مسلمان۔ تمہیں بھولنے نہیں دیا جائے گا، ہرگز بھولنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہفتے کا شیڈول رہا، پھر یہ ہر ہفتے یہ شیڈول آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا۔ پھر جب سال کا ایک وقت آئے گا تو سال میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا، اس میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے، رات میں اللہ کے لیے تراویح میں کھڑے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور سننا ہے، زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ پورا مہینہ شیاطین کو قید کر کے انسان کو گناہوں سے بچا کے نیکی کے ماحول میں اللہ ڈھلواتے ہیں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم اور میں کون ہیں؟ بولو، مسلمان ہو۔ بھولنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر یہ شیڈول سال کا ایک دفعہ ہر سال آتا ہے۔ پھر ایک شیڈول اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ جو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت اور مال عطا فرمایا اور حالات اگر سازگار رہے تو زندگی میں ایک دفعہ سارے مسلمانوں کو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے مینا، مزدلفہ، عرفات کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سب کو وہاں پر جمع ہونا ہے۔ اپنے لباس میں نہیں، وہ لباس جو اللہ نے کہا، اپنے چپل میں نہیں، وہ چپل جو اللہ نے کہا، ایسا لباس ہو، ایسی حیت ہو، ایسی شکل ہو جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری وہاں چاہت نہیں چلیں گی، چاہے تو کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہو، چاہے تم کسی بھی ملک کا گورنر ہو، کسی بھی ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آئے گا تجھے تیرا قیمتی لباس اتارنا پڑے گا، اور وہی سادہ لباس احرام کی چادر اوڑھ کے تجھے اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، تاکہ یہ تجھے بھی احساس ہو کہ تو بادشاہ اپنے ملک کا، تو گورنر اپنے علاقے کا، تو پرائم منسٹر اپنے ملک کا ہوگا، لیکن جب میرے دربار میں آئے گا تو تجھے پتا چلے کہ یہ زندگی میں نے تجھے عطا فرمائی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں اور میں تیرا مالک ہوں۔ یہ زندگی کا ایک دفعہ کا شیڈول ہے۔ تو پیدائش سے لے کر موت تک جیسے ہی پیدا ہوئے کان میں سنایا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے، دنیا میں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے، دنیا میں کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے، طاقت صرف اللہ کی ہے، طاقت صرف اللہ کی، حکومت صرف اللہ کی، پاور صرف اللہ کا، یہاں پر اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے۔ جس نے بھی حکومت کا اور پاور کا اور طاقت کا غلط استعمال کیا اور اس کے زعم میں لوگوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ایسی حکومتوں کو ڈبا کر دکھایا ہے۔ اللہ ہے، کون ہے؟ بولو، سب ایک ساتھ بولو، اللہ ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ سنایا گیا، مجھے گواہی دینی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف اللہ کہہ رہے ہیں میری گواہی کافی نہیں ہے، میرے لاڈلے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی دینی ہے کہ محمد میرے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔
اور اسی گواہی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے. اور جب زندگی کا آخری وقت جب پیدا ہوئے کان میں اذان دے رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب مر گئے تو مرتے وقت میں جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پر بھی آخری جملہ اللہ اکبر. کیا ہے؟ جب زندگی شروع ہوئی تھی تو اللہ اکبر سے, اور جب زندگی ختم ہوئی تو کیا؟ اللہ اکبر سے. ہم کچھ نہیں ہیں, اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ بھیجیں گے تب آئیں گے, جب اللہ بلا لیں گے تب چلے جائیں گے. تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت مسلمانوں کو اسلام سے دور ہونے نہیں دیں گے. ایسا زبردست طریقہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے, اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ نے کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. ساری دنیا کے اندر اسلام کی تصویر ایک ہی نظر آئیں گی آپ کو. بھلے ہی چھوٹے مسائل کے اندر اختلاف ہزار صحیح, لیکن بنیادی مسائل میں ساری دنیا کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو, چاہے نماز کے اندر ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے, چاہے پیر کو چوڑا کریں یا کم کریں, اس کے اپنے ذاتی مسائل ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, یہ جو کلمہ ہے, دنیا کا کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہے, اس کا عقیدہ یہی ہوگا, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. بنیادی جو مسائل ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور نماز کے پڑھنے میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. کوئی بھی مذہب والا اٹھا کر دیکھ لے, کسی بھی مذہب کا انسان ماننے والا ہو, اسے پوچھے کہ دن بھر میں اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہے, کوئی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ وہ 4 ہیں یا 3 ہیں. سب کے زبان پہ, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو, اس کے زبان پہ کیا جملہ ہوگا؟ 5 ہیں. یہ بنیادی مسائل ہے. روزے رمضان کے اندر سال میں 1 دفعہ فرض ہیں, اور 30 دن کے روزے, چاند دکھنے پر روزہ, چاند دکھنے پر افطاری, یعنی افطار یعنی عید کی نماز, عید کا جو ماحول ہے, خوشی کا ماحول, وہ منانے کا حکم دیا گیا. یہ ساری دنیا کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, کوئی کسی کا اختلاف نہیں, چاہے وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے بریلویت سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, جب رمضان کا چاند نظر آ جائے اس کو روزہ رکھنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف, یہ بنیادی مسائل ہے. اسی طرح حج کا موسم آتا ہے, اللہ نے مال استطاعت دی ہے تو حج فرض ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا حج فرض ہونے کے باوجود اگر نہ کیا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. سب کے نظر میں بنیادی مسائل کے چھوڑنے والا گنہگار ہے, سب کے نظر میں. اور اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ, یہ بھی بنیادی مسائلوں میں سے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی زندگی باقی رہی تو آئندہ اور آئندہ 5 ہفتے ہے نا, اب اس کو تقسیم کرتے ہیں, آئندہ اور آئندہ اس کے فضائل اور اس کے مسائل جمعہ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو یہ 5واں عمل, 5واں بنیادی عمل جو اسلام کا ہے وہ زکوٰۃ کا عمل ہے. ساری دنیا کے اندر ایک جیسا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے اپنے نفع کے لیے, ہماری اپنے مغفرت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. اس مہینے کے ایک منٹ کو قیمتی سمجھے, اس کو ضائع نہ کرے. جب قرآن پڑھنے نہیں آتا ٹھیک ہے, قرآن سیکھنے کی کوشش کر, ابھی موقع نہیں ہے رمضان کے اندر, تو اللہ کا ذکر کر, سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے, اللہ اکبر کہے, لا الہ الا اللہ کہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت سے کرنا چاہیے. اور 4 چیزیں اتنی آسان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی بچہ ہو نا, اور کوئی ان پڑھ ہو, کوئی مرد ہو, کوئی عورت ہو, دیہات کا رہنے والا یا شہر کا رہنے والا ہو, اگر وہ یہ 4 چیزوں پہ عمل کرنا چاہے, اللہ کی قسم آسانی اور عافیت کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کتنا پیارا اور کتنا آسان تحفہ امت کو عطا فرمایا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کون نہیں کر سکتا؟ اس مجمع کے اندر میرا دعویٰ ہے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے نہیں آتا ہوگا, ایک بھی ایسا نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ گپے لڑانے سے, غیبتیں کرنے سے, اس کی اور اس کو ٹوکنے ٹاکنے سے, اور اسی طرح گھروں کے اندر بھی فضولیات میں لگنے سے, ٹی وی سیریل دیکھنے سے, موبائل میں گیم کھیلنے کے بجائے اپنے زبان کو حرکت دو اور استغفر اللہ کا عادی بناؤ. تم کہو گے بچے تمہارا سن کر وہ خود پڑھنے کی کوشش کریں گے. آسان ہے نا؟ بولو آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی طلب کرنا ہے. مانگو اللہ سے, اللہ میں جنت کا مستحق تو نہیں ہے لیکن تیرے شان کے مطابق اللہ تو نے جو جنت بنائی ہے میں اس کو مانگتا ہوں, اللہ مجھے عطا فرما. تیرے بندے ہیں,
اے اللہ تو اگر ہم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اسلام اور مسلمان نہ بناتا، ایمان کی دولت سے ہی نہ نوازتا۔ اے اللہ تیرا کرم رہا، تو نے اسلام عطا فرمایا، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ بولو، جنت مانگنے کی چیز ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے خلاصی اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں خود شرما جاتا ہوں، اے اللہ اتنے گناہ کر گیا کہ تھک گیا گناہ کر کر کے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور جہنم سے بچا لے۔ میرے گناہ اتنے ہیں کہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اتنی نافرمانیاں کیا ہیں، رات نہیں چھوڑا، دن نہیں چھوڑا، صبح نہیں چھوڑا، شام نہیں چھوڑا، تنہائی، جلوت اور خلوت، سارے موقع کو اے اللہ میں نے گناہ سے بھر دیا، اور اتنے گناہ کی حالت میں اگر مر گیا کل قیامت کے دن سیدھا میرا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اے اللہ رمضان تو نے عطا فرمایا، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کیا مانگنا ہے؟ جہنم سے خلاصی مانگنا۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا یہ تو کر سکتے نا، جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کریم اور قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہی رمضان کے مہینے میں۔ پھر رمضان کا مہینہ پائے، اللہ کے رسول نے فرمایا دن کے اندر ایک عمل اور رات کے اندر ایک عمل یہ بندوں کے لیے رکھا ہے۔ دن کا عمل جو فرض ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا، اور رات کا عمل جو کہ سنت ہے وہ ہے تراویح کا پڑھنا۔ یہ ہر مرد عورت جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ روزہ معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں سوائے چند۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی چھوٹے گا نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ گنجائش دی جاتی ہے کہ اس وقت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے تو تمہیں چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر کوئی بیمار ہے، ہاں اگر کوئی مسافر ہے، سفر شرعی والا اگر کوئی مسافر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے گنجائش عطا فرمائی ہے۔ بیماری ایسی کہ بڑھنے کا خطرہ ہے، روزہ رکھیں گا تو میری بیماری بڑھ جائیں گی، دوائیاں ٹائم پر کھانا پڑتا ہے، اگر وقت پر دوائی نہ کھائی گئی تو جان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں جب حالت برقرار ہو جائے تو صحت کی حالت میں روزے کی قضا کرنا اس کے لیے بھی لازم ہے۔ حاملہ عورت یہ بھی بیمار کے زمرے میں آتی ہے، حاملہ عورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر بھی ماہر ہو جس پر تمہیں اعتبار ہو، اور واقعاتاً اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا ہے یا آپ اس حالت میں کنڈیشن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو آپ کے بھی جان کو خطرہ ہے، یا آپ کے بطن میں پلنے والا جو بچہ ہے اس کے بھی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بعض عورتیں جذبات میں آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے کیسے روزہ چھوڑوں، یہ کیسے روزہ چھوڑوں، یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت میں نے تم نے نہیں دی ہے، یہ کس نے دیا عطا فرمائی ہے؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، اللہ ہی نے نہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر بیماری کا خطرہ ہے تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے مرضی کے مطابق چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا نام دین ہے۔ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض عورتیں جذبات میں آتی ہے، کہنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر اپنی صحت کو خراب کر لیتی ہے، پھر ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھ۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے نا مسائل یعنی غذائیت اتنی کمزور ہیں اور لائف سٹائل ایسی بنی ہوئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہر 4 میں کے 3 عورتیں بیڈ ریسٹ، جب حمل ٹھہرتا ہے تو ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، بیڈ ریسٹ ہونا ہے، آرام کرنا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، غذائیت کا مسئلہ تھا، ماحول کا مسئلہ تھا، لائف سٹائل صبح سے شام تک کام کاج کی زندگی کا طریقہ اس طرح سے تھا کہ وہ نوبت ہی نہیں آتی تھی، بلکہ پہلے زمانے میں اکثر و بیشتر بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، لیکن آج تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر میں پیدا ہو جائے تو اخبار میں اس کا فوٹو آ جائے، یہ بندہ کہاں پیدا ہو گیا، گھر میں پیدا ہو گیا۔ آج اس کا تصور ہی نہیں رہا ہے، تو کمزوری ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے حاملہ عورت کے لیے گنجائش۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جس کو مرضعہ کہتے ہیں، دودھ پلانے والی عورت، اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر روزہ رکھیں گی تو اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوگی، بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض بچے اس عمر میں، اس ایج میں ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ماں کے دودھ کے علاوہ اس کی کوئی اور غذا نہیں ہوتی ہے،
تو اس کو وہی غذا چاہیے، اور وہ غذا ہی اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کم گرتی ہے تو ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ دین آسان ہے، دین کیا ہے؟ بولو، آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر روزہ رکھنے کے باوجود کچھ مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شوگر کا مریض ہے، روزہ رکھ لیا لیکن تکلیف ایسی ہو گئی کہ اب اس کو روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ قضا آئیں گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ بعض ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ایک گولی صبح میں کھانا لازماً ضروری ہوتا ہے، اگر نہ کھائیں تو پیرالائز کے اٹیک آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے خدا نہ خواستہ سحری کے وقت میں گولی کھانا بھول گیا، صبح میں 10-11 بجے یاد آ گیا، تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے۔ جان کا بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے، جان کا بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دین بہت آسان ہے بھائی۔ کوئی بندہ روزہ رکھ لیا، ہوتا ہے کبھی ایسا، بعض لوگوں کی اندر باڈی کے اندر کمزوری ہوتی ہے، روزہ رکھ لیا، دوپہر کے 2-3 بجے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کی حالت ایسی زار ہو گئی کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سک رہا، اس کو اگر وقت پر پانی یا کھانا نہ دیا گیا تو وہ مر جائے گا۔ ایسی کنڈیشن میں اگر آ گیا تو ایسے بندے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے شریعت کہ مر جا، شریعت کہتی ہے کہ روزہ توڑ اور تو اپنی جان کو بچا۔ دین آسان ہے نا، رکھو نا، پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے نہیں ہوتا۔ بعض نوجوانوں کا یہ جملہ ہے، میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا، بولے 11 مہینے کھا کے اتنی عادت، اس کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا میں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت یہ اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی۔ بولو، تم اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے لیے گٹکا اور تمباکو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیسی اللہ سے محبت ہے؟ اور نوجوانوں، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے، تھوڑے سے بہانی کی وجہ سے، چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے اتنا اہم فریضہ اللہ کے واسطے نہ چھوڑو۔ ساری زندگی بھی اس کی قضا کرو گے تو یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی جو ایکچولی جو فضیلت ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قضا ضرور ہوگی، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی بھر روزہ رکھو گے تو رمضان کے مہینے کے روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تھوڑے سے عذر پر روزہ نہ چھوڑو، بات پر روزہ، چھوٹے سفر پر روزہ، چھوٹی چھوٹی بیماری پر روزہ۔ مریض بھی ایسا کہ جس سے جان کا خطرہ، ایسا کہاں ہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں روزے کے تعلق سے، جو ضروری مسائل ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں چلتے پھرتے میں، ایسا ہوا ویسا ہوا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا حاملہ عورت، اسی طرح شوگر کا مریض، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں شوگر کے کہ جن کو دن میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ فنگر مشین انگلی سے خون نکال کر ٹیسٹ کرتے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹیسٹ کر سکتے، خون ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سلائن جس کو کہتے ہیں وہ باٹلا چڑھانے سے روزہ، یہ نسوں کے ذریعے سے دوائی بدن میں پہنچائی جاتی ہے، حلق کے ذریعے سے معدے تک اور دماغ تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون ٹیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ڈائلیسس کے بارے میں بعض علماء کے اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کی رائے ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جن کی رائے روزہ ٹوٹتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ دوائیاں ان کے باڈی میں پہنچائی جاتی ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ دوائیاں نہیں پہنچائی جاتی ہیں، صرف گردے کو دھویا جاتا ہے۔ گردے کو کیا کیا جاتا ہے؟ صرف دھویا جاتا ہے، خون کو صاف کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے معدے تک کوئی ایسی غذا پہنچے یا تقویت پہنچے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ڈائلیسس کے بارے میں اس طرح کسی کو آکسیجن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا تو ہے لیکن آکسیجن لیول کم ہے، اس کو آکسیجن لگانے کی ضرورت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، اور آکسیجن روزے کی حالت میں بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ آکسیجن صاف ستھری ہوا ہے۔ کیا ہے؟ صاف ستھری ہوا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا
تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یاد نہیں، 11 مہینے کھا کھا کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور یاد ہی نہیں رہا، اور گیا اور گلاس لے کر پورا گھٹک گیا۔ ایک دوست کا فون آیا، 2 پیٹیز کھا لیا اور چائے پی لیا، بدمسکے کے ساتھ ڈبا کے کھا لیا، اور پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ ہے۔ بولا بہت جلدی یاد آ گیا، پیٹ بھر گیا، ابھی تیرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ بھول سے کھا لیا تو اللہ نے تجھے کھلایا، اللہ نے تجھے پلایا ہے، یہ تیرا عمل نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بدر کے موقع پر اللہ کے رسول نے کنکری اٹھا کر ماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جی آپ نے جو کنکری ماری ہے یہ کنکری آپ نے نہیں ماری ہے، کس نے ماری ہے؟ اللہ نے ماری۔ تو اس عمل کو اللہ نے اپنا عمل بتا دیا۔ تو روزے دار کا روزہ شرط ہے بھول سے، یاد رکھو۔ جائیں گے گلاس پیں گے، ارے میرے کو اب بھی یاد آ گیا۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ عرش پر بیٹھے بیٹھے جانتے ہیں۔ وہ اللہ ہیں، چیٹنگ دنیا والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے سامنے دغا بازی نہیں۔ واقعاتاً اگر بھول سے کھا لیا پی لیا تو شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، روزے میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے، روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگانا جائز ہے، روزے میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے، روزے میں ڈائلیسس کرنا جائز ہے، روزے میں آکسیجن لینا جائز ہے۔ خود بخود قے ہو گئی الٹی، بعض لوگوں کو ہوتا ہے الٹی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انگلی ڈال کے نکالنا اور ایک خود بخود آ جانا۔ بعض حاملہ عورت روزہ رکھ رہی ہے لیکن اس کو الٹیاں آ رہی ہے، ہوتا ہے ان دنوں کے اندر الٹیوں کا آنا۔ اسی طرح بعض لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو روزہ ہے لیکن گاڑیوں میں سفر کرنے کی وجہ سے الٹی آتی ہے، تو الٹی کا خود بخود آنا چاہے منہ بھر کر ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انگلی ڈال کے الٹی کو نکالا، الٹی ہونا اور الٹی کرنا دونوں میں فرق ہے۔ الٹی اگر ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، الٹی اگر کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر وہ خون نہیں گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے کنڈیشن کے اندر اگر تھوک آپ نے خون کو تھوک کے ساتھ اندر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون نکل رہا ہے اور خون کو باہر تھوکتا رہا جب تک کہ وہ رک نہیں جاتا، اس وقت تک آپ کا روزہ سلامت ہے۔ آپ کا روزہ کیا ہے؟ دانت سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ کان میں اور ناک میں دوائی نہیں ڈالنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ سیدھا حلق میں جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے جو دوائی ٹپکائی جاتی ہے وہ دوائی کہاں جاتی ہے؟ بولو، حلق میں جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا، یہ برش کرتے یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں احتیاط برتنی چاہیے، اس لیے کہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ حلق تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کرنا مکروہ ہے۔ مسواک استعمال کریں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر بدبو آتی بھی ہے، بعض لوگ روزے کی حالت میں بدبو سے گھبراتے ہیں کہ اگر بدبو آتی بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے روزے داروں کے لیے 5 انعامات رکھے ہیں، 5 خصوصیات رکھی ہے، 5 فضیلتیں رکھی ہیں۔ یہ پہلے نبیوں کے امتوں کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں تھی جو اللہ نے میری امت کے روزے داروں کے لیے فضیلت رکھی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ منہ کی بدبو اللہ کی نظر میں، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بدبو آ رہی ہے، یہاں میاں بیوی کو آپس کی بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ روزے دار کے منہ کی بو کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ یہ عمل اللہ کو کیوں پسند ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا لاجک پتہ ہے کہ اللہ کو نماز ہے، ساری عبادتیں سب پسند ہے اللہ کو، روزہ اسپیشلی سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ خالصتاً اخلاص والا عمل ہے، خالصتاً اخلاص والا عمل۔
انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، دن میں ہزاروں دفعہ اس کو تنہائی کا موقع ملتا ہے، ہزاروں دفعہ، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، اگر وہ بندہ چاہے آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ چھوٹا بچہ بھی اگر ہوگا نا 7-8 سال کا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، وہ بھی تنہائی کے عالم میں پانی پینے سے ڈرے گا۔ کون ڈرا رہا ہے؟ کس کے ڈر سے روزہ پانی نہیں پی رہا؟ کس کے ڈر سے کھانا نہیں کھا رہا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ کون سی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ پونا کے اندر ہزاروں ہوٹلیں ہیں، تنہائی میں ایک بائک پکڑ لیے، کک مار کے چلے گئے، آپ کک نہیں اسٹارٹر مار کے چلے گئے، اور کسی بھی دور کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا کے واپس آ گئے، کس کو کیا سمجھ میں آنے والا؟ بولو، کوئی دیکھنے والا ہے؟ کوئی ٹوکنے والا ہے؟ لیکن نہیں جاتا، حالت عصر سے پہلے پتلی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ حلق سوکھ گیا، بات نہیں نکل رہی، پھر بھی نہیں کھا رہا، یہ پھر بھی نہیں پی رہا۔ یہ کیوں؟ اللہ کی محبت نے اس کو روکا ہے، اللہ کی محبت نے اس کو روکا ہے۔ اسی لیے اللہ روزے دار کے منہ کی بدبو کو پسند کرتے ہیں، مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ آتی ہے تو آنے دو نا بھائی، دن گزر گیا، افطاری کر کے پھر برش کر لو، لیکن وہاں برش یاد نہیں آتا، وہاں سموسے، پھر کلنگڑ، پھر جوس اور شربت، وہاں برش یاد نہیں آتا۔ دن بھر برش یاد آئے گا، لیکن جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے اور افطار جیسے ہو گیا، ختم، کیا برشن کیا، سب ختم۔ اللہ نے روزے دار کے لیے 2 انعامات رکھے ہیں، 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ جب افطار کے وقت میں افطاری کرتا ہے، وہ ایک جو خوشی افطار کرنے والے کو ملتی ہے، دنیا کی کوئی مخلوق اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم خاص طور پر کہ یار تم روزہ کیسے رکھتے، اس کو کہنا رکھ کے دیکھ، اللہ کی محبت میں رکھ کے دیکھ، تجھے اس کی لذت محسوس ہوگی۔ جب افطار کے وقت میں بیٹھیں گے، پانی کا ایک گھونٹ جب حلق سے اترے گا تو دل سے جب یہ دعا نکلیں گی، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی، اور ثواب انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اللہ کی قسم، جب ایک گھونٹ پانی کا پیٹ میں اترتا ہے نا، سارے جسم کے رگیں یہ محسوس کرتی ہیں اور تر ہو جاتی ہیں کہ آج میں سکم سیر ہو گئی۔ یہ جو خوشی ہے روزے دار کو، وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ اور دوسری خوشی، جب اللہ روزہ رکھنے کے بعد افطار میں انشاءاللہ ہر روزے دار کو افطار کی خوشی جب دیتے ہیں، اور اس کا یقین ہے، ہم روز اس کا تجربہ کرتے ہیں، تو مجھے اللہ کے ذات سے یقین ہے۔ جو دوسری خوشی حدیث پاک میں بتلائی ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا، اللہ اس کو دوسری خوشی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے، اللہ نے دنیا میں ہماری بناوٹی عمل کو دیکھ کر ایک خوشی تو عطا فرمائی، اللہ ہمارے اس عمل کی لاج رکھے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ دوسری خوشی بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، تراویح کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ کے واسطے وقتوں کو ضائع نہ کرے۔ زندگی بہت مختصر ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ میں شریک تھے، سحری افطاری میں شریک تھے، آج نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم بھی نہ ہوں گے۔ ہمارے مسجد کے خدمت کرنے والے عبدالرزاق بھائی ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، میں روزانہ تراویح سے پہلے مغرب کے بعد اوپر قرآن کریم ایسے ٹہل کے جب پڑھتا تھا، میں اس بندے کو دیکھتا تھا، وہ صفائی کرتا تھا اوپر کے حصے کے اندر، سلام دعا ہوتی تھی، آج وہ ہمارے بیچ میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم بھی کل آئندہ رمضان المبارک کو ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان ہی ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس کے لیے اس رمضان المبارک کو بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ اہتمام اور قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت